وہ میرے زیادہ قریب ہوگا. تو پلیز میرے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. اب تو ویسے بھی شعبان ہمارے درمیان اور کچھ دنوں کے بعد مبارک اور پیارا مہینہ ہمارے درمیان ہوگا، تو انشاءاللہ اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی. ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسے بچے کی موٹیویشن کے پروگرام میں شامل ہیں کہ جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو لے کے چلیں. سب سے پہلے تو پھر ایک بار ان کے ماں باپ کو، دادا دادی کو، اساتذہ کو مبارک، اور بالخصوص اس بچے کو مبارک. میری دعا ہے کہ ان کو اللہ مرتے دم تک حافظ قرآن رکھے اور حافظ با عمل رکھے. ہمارا ایک اور ایشو بھی ہے آج کے دور میں، جس کو بڑا دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو حافظ بنانے کا شوق تو بڑا ہوتا ہے، مگر پھر حافظ کنٹینیو نہیں کرتے. یہ فضیلت جب ملے گی کہ بروز قیامت وہ حافظ جس نے قرآن کو یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ جب فضیلت ملے گی جب وہ حافظ قیامت کے دن بھی ہوگا نا، یعنی حافظ قرآن دنیا سے جائے گا. ہمارے ہم حفظ کراتے ہیں، پھر اس کو دنیا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ بچے کا تو قصور نہیں ہوتا، وہ پھر آہستہ آہستہ حفظ قرآن بھول جاتا ہے. تو اب اس کو حافظ بنایا ہے تو ان کے امی ابو سے بھی گزارش، ان کی فیملی سے بھی گزارش، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بچوں کے والدین سے گزارش کہ پھر ساری زندگی یہ قرآن پڑھتے رہیں، تراویح سناتے رہیں، قرآن کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تاکہ یہ قرآن انہیں یاد بھی رہے اور اللہ انہیں قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آج قرآن پاک، فرقان حمید کا کیسا فیضان ہے، قرآن کب کب کہاں کہاں کیسا نور برساتا ہے، چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اس سے بہت سارے اور بھی انشاءاللہ معاملات ہمیں سمجھنے کو ملیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دفعہ رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اور اب خدمت پر لگ گیا، یعنی جو زکوٰۃ گوڈاؤن وغیرہ میں تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اس کو حفاظت کی ذمہ داری دی. آپ نے دیکھا کہ رات ہوئی تو ایک بندہ آیا اور وہ بیت المال کے اناج میں سے اپنا حصہ، کوئی برتن وغیرہ، کوئی بورا وغیرہ بھرنے لگا. آپ کہتے ہیں میں نے اس کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا. میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو. کہتا حضرت معاف کر دیں، بہت بھوکا ہوں، بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، بڑی پریشانی میں ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو بڑا مجبور ہے، میں نے اس کو گرفتار نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا. صبح دربار رسالت علیہ السلام میں حاضر ہوا. اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا نبی پاک فرماتے ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا تھا. اب دیکھیں نبی پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، خود نبی پاک سوال کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہتا تھا بچے ہیں، فیملی ہے، پریشان ہوں، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک علیہ السلام اب کیا فرماتے ہیں؟ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، بہت ساری کنفیوژن ختم ہو جانی چاہیے. اچھا اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو میرے لیے تو یہ پتھر کی لکیر ہے نا. آپ کو کہتے ہیں میں بالکل انتظار میں بیٹھا ہوں، بالکل پریپیئر ہوں کہ آج اس نے پھر آنا. پھر آیا، پھر پکڑ لیا. میں نے تمہیں کل کہا تھا مت کرو ایسا، تم نے اتنی معافی مانگی، اتنا روئے، اتنی تم نے ریکویسٹ کی. کہتے حضور بس اب کی بات چھوڑ دیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، بچے بھوکے ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، میں آ جاتا ہوں اور جناب چوری کرنے لگ جاتا ہوں، اناج لینے آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے پھر ترس کیا، پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس نے تیرے سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. کہتے ہیں اب میں نے نہیں چھوڑا، 2 بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر گیا. اچھا نبی پاک کو پہلے پتا ہے کہ اب پھر آئے گا. وہ کہتے ہیں پھر ریڈی رہا. اب تیسری رات آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں، بہت ہو گیا. اور مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں چند ایسے کلمات تمہیں سکھا دیتا ہوں جن سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا فائدہ پہنچائے گا. میں نے پوچھا کلمات بتاؤ. وہ کہتا ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جانے لگو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا. کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کلمات کون سے ہیں. کہتے ہیں حضور اس نے بتایا کہ جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو شیطان جو ہے وہ تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا بلکہ فرشتہ جو ہے تم پر ایک نگران ہو جائے گا. شیطان قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا. تو نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات تو اس نے سچ کہی ہے مگر فی نفس ہی وہ ہے بڑا جھوٹا. کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا. یعنی خود شیطان جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے اور جناب وہ جو بھی چوری وغیرہ کا معاملہ تھا. لیکن اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلی کہ قرآن پاک کی ہی ایک آیت ایسی ہے جو اگر ہم سوتے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ ساری رات فرشتہ سیکیورٹی کرے گا. لوگ کہتے ہیں میرے گھر کے باہر گارڈ کھڑے ہیں, میں نے الارم سسٹم لگایا ہوا ہے. مجھے بتاؤ نا جس کے بستر کے ساتھ فرشتہ ساری رات کھڑا ہو جائے اس پر کتنی برکتوں کا نزول ہوگا. شیطانی خیالات اور جناب شیطان کی طرف سے جو حملے ہیں وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا. تو ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی اور دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی ہمیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہے. نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ کل وہ پھر آئے گا, وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے. تو سبحان اللہ ہمیں یہاں پر یہ بھی مسئلہ سیکھنے کو ملا. اب ذرا ایک اور بات ریئلائز کیجئے کہ ایک آیت پڑھنے پر اتنا اجر, اتنا ثواب اور اتنی برکتیں ہیں, تو جو پورے قرآن سے دوستی کر لے, جو پورا قرآن پڑھنے والا بن جائے تو بتائیں نا اس کو کتنا برکتیں اور ثواب ملے گا. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے چراغ روشن ہوتا تھا, اور اس زمانے میں بجلی کا تو کوئی انتظام تھا نہیں, تو پورا گھر جگمگاتا رہتا تھا. تو جب حضرت ثابت بن قیس کے اس گھر کی ذکر نبی پاک سے کی گئی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کا گھر ساری رات چمکتا ہے, تو پیارے آقا نے فرمایا ضرور ثابت بن قیس سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہاں واقعی میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا. تو پتہ چلا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو گھر میں نور نازل ہوتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. ایک روایت کے مطابق آتا ہے حضرت اسید, یہ بھی ایک صحابی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, تو آپ کا جو بیٹا تھا نا وہ گھر کے باہر کسی صحن میں کھیل رہا تھا اور ساتھ ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. وہ گھوڑا اچھلنے لگا. حضرت اسید جو تھے وہ تلاوت روک دی انہوں نے, تو گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. پھر تلاوت کی تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا. پھر آپ نے تلاوت روکی تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا, گھوڑا بالکل خاموش ہو گیا. تیسری بار تلاوت کی تو گھوڑا اچھلا, کہیں بچے کو ہی نہ کچل دے. باہر آیا, اپنے بچے کو اٹھایا, اب آسمان کی طرف دیکھا تو عجیب منظر ہے. پورے آسمان پر کندیلے ہیں, فانوس ہے, چراغ, عجیب چادر لگی ہوئی ہے. صبح نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, حضور رات بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا. میرے آقا نے فرمایا اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے. حدیث کا خلاصہ ہے اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پورے شہر کے لوگ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر پہ فرشتوں کا نزول ہو, ہمارے کاروبار کی جگہ پر فرشتوں کا نزول ہو, تو تلاوت قرآن کیجیے. اور تلاوت قرآن ایک اور ایشو بھی ہے. ایک تو تلاوت نہیں کرتے, اچھا کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. قرآن صرف اس لیے تو نہیں نا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں سے بہت سارے ایسے جو ہر رمضان میں شاید ایک بار قرآن پاک کھول کے پڑھ لیتے ہیں, ایک تو پورا سال نہیں پڑھتے, اور دوسرا قرآن میں کیا کیا موجود ہے, میسیجز کیا ہیں, اس کی طرف تو بالکل توجہ نہیں ہے. دنیا میں کتنے سارے پیغامات ہیں ہمارے, ہمیں جب بھی میسج آتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو کیا ضروری میسج ہوگا, مگر اللہ کا پیغام قرآن میں میرے لیے کیا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص کے پاس ایک کاروباری آدمی تھا, اس نے ایک امام صاحب کو گھر پہ دعوت دی. جب دعوت دی تو امام صاحب آئے تو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانا وغیرہ لینے باپ اور بیٹا باہر چلے گئے.
کھانا وانا کھایا امام صاحب نے, چلے گئے امام صاحب. تو بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو جب سے امام صاحب آئے نا ڈرائنگ روم میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, کیش پڑا ہوا تو وہ نظر نہیں آ رہا. تو امام صاحب تو کہیں نہیں لے گئے. والد صاحب کہتے بیٹا کیسی بات کر رہے ہو, اتنے نیک آدمی ہیں, ایسی باتیں نہیں کرتے, تم نہیں رکھ کے بھول گئے ہو. اب وہ چونکہ بیٹے کے پیسے تھے اس کو ہر وقت یاد رہتے تھے. 1 سال بعد پھر امام صاحب کی دعوت ہوئی, پھر ڈرائنگ روم میں بٹھایا. ابا کھانا لینے گئے تو چپکے سے بیٹے نے امام صاحب سے پوچھ لیا امام صاحب وہ ناراض مت ہوئیے گا, پچھلے سال آپ ہمارے گھر آئے تھے, یہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, وہ آپ کو پتا ہے کہاں گئے؟ یہ سننا تھا تو امام صاحب رونے لگے. اچھا امام صاحب رونے لگ گئے تو معاف کر دیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے چوری کر لی, بس میں تو صرف پوچھ رہا ہوں. کہتا بیٹا نہیں کام کرو, یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ذرا اٹھاؤ. ڈرائنگ روم میں اوپر طاق پر بڑا خوبصورت جلدان کے اندر قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. قرآن پاک اٹھایا کہ اس کو کھولو. جب اس کو کھولا تو قرآن کے ساتھ ہی وہ پیسے پڑے ہوئے تھے. بیٹا میں جب آپ کھانا لینے گئے میں نے دیکھا پیسے بکھرے ہوئے ہیں, میں نے قرآن شریف کے اندر رکھ دیے کہ روز تلاوت کرتے ہوگے آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں 1 سال بعد آیا ہوں, پورے سال میں آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھولا گیا. سچ بتائیے کہ ہمارے گھر کا یہ حال نہیں ہے. ٹی وی شاید روز کھلتا ہے, موبائل کو شاید روزانہ سینکڑوں بار کھلتا ہے, مگر قرآن ہم کتنی بار کھولتے ہیں, قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں. میں آج آپ کو مختصر 1-2 واقعات, مزید پھر انشاءاللہ یہ محفل جاری رہے گی, کہ قرآن پاک کی ایک آیت سے لوگوں نے کیسا کیسا سبق لیا اور ان کی لائف چینج ہو گئی. انہوں نے ایک آیت کا اثر لیا اور اپنی زندگی میں زبردست انقلاب لے آیا. ہم نے شاید یہ آیتیں کئی بار سنی ہوں گی مگر ہم پر ہے کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا. اب ایک بڑا مشہور نام ہے اولیاء کرام کی جماعت میں, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی. مگر شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ پہلے ڈاکو تھے, اور ڈاکو بھی اتنے خطرناک تھے کہ آس پاس کے علاقے کے لوگ آپ سے ڈرا کرتے تھے, آپ کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے. اب کیا ہوا کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. حضرت فضیل بن عیاض اس کے قریب سے گزرے. قرآن پاک کے کون سے پارے کی آیت؟ پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 16. وہ تلاوت کیا کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا؟ ترجمہ کیا ہے؟ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا اللہ کی طرف آ جائے. یہ قرآن کی آیت جھنجھوڑتی ہے ہم سب کو. حضرت فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی تو اب کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جیسے ان کے دل پہ کسی نے تیر مارا ہو. پہلے کے لوگ عربی بھی سمجھتے تھے نا, فوراً قرآن سمجھ گئے. آپ نے فرمایا الہی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے. آپ زاروں کتار رونے لگے, آپ نے اپنا سر تسلیم خم کیا, آپ نے ڈکیتی سے توبہ کی, اس کے تقاضے بھی پورے کیے. جس کا مال لوٹا تھا انہیں جا کر واپس لوٹایا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. مثال کے طور پہ کوئی رشوت لینے والا ہو, کوئی چوری کرنے والا ہو, کوئی مال اللہ لوگوں کا مال دبانے والا ہو, کسی موقع پر آ کر اگر توبہ کر بھی لے تو اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے کہ یہ مال بھی تو واپس لوٹانا ہے. حرام مال تھوڑی لے کے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. آپ کسی کے پیسے دبا لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مال بھی لوٹانا پڑے گا نا. زمین پر قبضہ کیا تو وہ زمین بھی دینی پڑے گی, زیادتی کی تو ان لوگوں تک پہنچانا پڑے گا. ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یار میں نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے. بھائی اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. اگر آپ نے کسی کا سرے عام دل دکھایا ہے اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ اسے جانتے ہیں, اپروچ کر سکتے, تو معافی بھی مانگنی پڑے گی. آپ اللہ سے معافی مانگ لیں, بندے سے تو مانگتے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض نے ایسا نہیں کیا, توبہ کی, ڈکیت تھے نا, تلاش کر کر کے لوگوں کا مال واپس کیا. اس کے بعد علم دین سیکھنے میں لگ گئے, عبادت اور ریاضت میں لگ گئے, اور پھر ایسا وقت آیا کہ آپ صاحب کرامت اللہ کے ولی بن گئے. آج جب بھی آپ نام سنتے حضرت فضیل بن عیاض کا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. یا ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے, ہم بھی گناہگار ہیں نا, ہم بھی اگر سچی توبہ کر لیں تو میرا رب کریم آج بھی گناہگار کی توبہ قبول کر کے اسے ولایت عطا فرما سکتا ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اولیاء کرام کی باقاعدہ ایک کیٹیگری ہے. ایک اولیاء کرام تو ماشاءاللہ وہ ہوتے تھے جو مادرزاد ولی تھے, بائی برتھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کچھ بچپن میں ہی ولایت تھے, ان کو نواز دیا جاتا ہے. مگر ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ جنہوں نے توبہ کی اور سچی توبہ کی, اللہ نے اپنا ولی بنا دیا. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑا نام ہے, مگر آپ کون ہیں؟ آپ سود خور تھے, آپ سود کا کام کرتے تھے. مگر ایک چوٹ لگی دل پر,
توبہ کی، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اب شرابی تھے اور شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے. اللہ کے نام کا ایک بار ادب کیا اور اس کے بعد اللہ نے کیسا مقام دیا کہ آپ ننگے پیر رہتے تھے. عربی میں حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو. آپ ننگے پیر اللہ کی یاد میں رہتے تھے. اور ہوا یہ کہ جب تک آپ بصرہ یا بغداد کی گلیوں میں چلتے رہے اس وقت تک کوئی جانور زمین پر روڈ پر گندگی نہیں کرتا تھا. حضرت بشر حافی کا یہ ادب جانور بھی کرتے تھے. اٹ مینز ریولوشن جب آتا ہے توبہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے. مگر ہماری توبہ بھی ناقص ہوتی ہے نا. ہم آج توبہ بھی کرتے ہیں کل گناہ کا پلان بھی ہوتا ہے. اب شب برات کو کیا ہوا ہے؟ سب نے تو توبہ کی ہے. مگر یہ کیسی توبہ ہے کہ 14 شعبان بھی مسجد فل تھی, 15 شعبان بھی مسجد فل تھی. دعوت اسلامی نے اس ایکسکیوز کو بھی ختم کیا اور فیضان آن لائن اکیڈمی بنا. اب فیضان آن لائن اکیڈمی کیا؟ یہ آن لائن مدرسہ ہے. 24/7 راؤنڈ دا کلاک جب آپ کے پاس ٹائم ہے آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے QuranTeacher.net. ٹھیک ہے, QuranTeacher.net یاد کر لیں. ادھر جائیں, اپنی مرضی کا کورس سلیکٹ کریں, اپنی مرضی کا ٹائم سلیکٹ کریں. کل میں ایک جگہ عیادت کرنے گیا ہمارے بھائی کی. کہتے ہیں میں پورا دن گھر میں بیٹھا ہوں, میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے, میری ہمت نہیں ہے میں کھڑا ہو کے کہیں باہر نکلوں, میرا وقت نہیں کٹتا ہے, میں بیزی آدمی تھا. میں نے ان کو مشورہ دیا روز 1 گھنٹہ آن لائن قرآن پڑھ لیں, تفسیر قرآن پڑھ لیں. اگر آپ 2-3 مہینے ریسٹ بھی کر رہے ہیں گھر میں تو جب ریسٹ کر کے باہر نکلیں گے تو آپ کو تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہوگا. کہتے ہیں سبحان اللہ, کیا آپ نے مشورہ دے دیا, میرے تو ٹائم کا بہترین یوٹیلائزیشن ہو جائے گا. تو ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے مگر قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے. دعوت اسلامی نے تو آپ کو سارے طریقے دے دیے نا. آپ رات 12 بجے فارغ ہوتے ہیں, 12 بجے قرآن پڑھ لیں. کیا بچوں ہی کا کام قرآن پڑھنا رہ گیا؟ ہم بڑے قرآن نہیں سمجھیں گے, انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. کیا قبر میں قرآن بغیر سمجھے چلے جائیں گے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ اللہ بہت بیزی تھا, بڑا کاروبار تھا, بڑی فیملی تھی, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, میں تیرا پیغام سمجھ ہی نہیں سکا؟ نہ کریں ایسا پلیز. اس رمضان کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنا دیں. ابھی سے شروع کر دیں قرآن کے ساتھ دوستی. اچھا, پھر ایک اور ایکسکیوز لوگ کرتے تھے, یار جب بھی ترجمہ قرآن کھولتے ہیں, تفسیر قرآن کھولتے ہیں, جناب 100-150 سال پرانی اردو ہے, ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یقیناً ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا. تو اب کیا ہوا, اس ایکسکیوز کو دعوت اسلامی نے کیسے ختم کیا؟ اللہ ہمارے مفتی قاسم صاحب کو سلامت رکھے, آپ نے آسان ترجمہ قرآن لکھ دیا, کنز العرفان, آج کی اردو سے متعلق. آپ نے آسان اردو میں تفسیر قرآن لکھ دی, صراط الجنان. اچھا, اب ایک اور ایکسکیوز, یار پڑھنے میں سستی ہوتی ہے. دعوت اسلامی نے پوری تفسیر قرآن آڈیو میں جاری کر دی کہ جناب آپ نہیں پڑھ سکتے, اب روز 15-20 منٹ سن لیں. ٹھیک ہے, گاڑی میں جا رہے ہیں سن لیں, ہیڈ فون. مدینے والا آمنا دلال اے لگیاں نبھا جان دا, سہارا جدا کوئی نہیں انہاں نو گل لا جان دا. مدینے والا آمنا دلال محبتاں حضور دیاں, اللہ دے سونے نور دیاں, محبتاں حضور